بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور کا سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ کوسچن اور اس کے بارے میں تفصیلات۔ اسلامی معاشرے میں مرد اپنے گھرانے کا کفیل ہوتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں اور والدین کی کفالت اور دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسلام عورت کے بلا مجبوری گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ مرد اور عورت کی جسمانی ساخت اور تقاضے مختلف ہیں۔ عورت کی نسبت مرد سختیاں برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور یہ خصوصیت اللہ ہی نے مردوں میں رکھی ہے، جبکہ عورتوں کی ذمہ داریاں مردوں کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں، اور جنہیں عورتیں ہی اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتی ہیں۔ گھر کی چار دیواری کے اندر امور خانہ داری، بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال عورت بہتر طور پر سر انجام دے سکتی ہے۔ اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی تو بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح اس پر دوہرا بوجھ پڑ جائے گا، ایک تو باہر کے معاملات کو نبھانے کا اور دوسرا بچوں کی ولادت کا، جبکہ باورچی خانہ بھی عورت کو ہی سنبھالنا پڑے گا۔ اس طرح عورت بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہو جائے گی اور بہت جلد یا تو بیمار ہو جائے گی یا ذہنی مریضہ بن جائے گی۔ جو لوگ عورت کے حقوق کے تحفظ کی مہم چلاتے ہیں اور اس سلسلے میں علماء پر تنقید کرتے ہیں، اصل میں وہ خود عورت کے حقوق غصب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جو اسلام نے عورت کو آج سے 1400 سال پہلے عطا کیے تھے۔ ہمارے ہاں NGOs بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ایسے نازک ایشوز کو اچھالا جائے اور انہیں غلط رنگ دے کر امریکہ اور یورپی ممالک سے امداد حاصل کی جائے۔ مزید بات یہ ہے کہ یہ اسلام دشمن عورتیں چلا رہی ہیں، جو ڈالرز باہر سے ملتے ہیں وہ انہیں متعلقہ جگہ پر لگانے کی بجائے عیاشی میں اڑا دیتے ہیں، اور جب مال ختم ہونے کو آتا ہے تو پھر اور کوئی ایشو ڈھونڈ کر اس پر جعلی رپورٹیں اور اخبارات سے تراشے لگا کر مزید ڈالروں کے حصول کی جستجو کی جاتی ہے۔ ڈالر دیکھ کر ان کے منہ سے رال بہنے لگتی ہے، اور یہ غیرت کو زمین میں دفن کر کے ہر حرام طریقہ استعمال کر کے دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں بڑی تفصیلی بات یہ ہے کہ اسلام کا نام لے کر عورت سے ہر جائز اور ناجائز کام کروایا جاتا ہے، خصوصاً وہ عورتیں ان چیزوں کا زیادہ شکار ہوتی ہیں جنہوں نے اسلام سے دوری اختیار کی ہوتی ہے۔ ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کون کون سے حقوق دیے ہوئے ہیں، کس دائرہ کار میں رہ کر ہمیں حقوق ملے ہیں، اور ہم نے ان کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ اسی لیے وہ سنی سنائی باتوں میں آ کر اپنے اسلام کو پیچھے چھوڑ کر گھر سے باہر نکلتے ہیں، جس سے پھیلتی ہے بے حیائی اور فحش اور برائی ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکیوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہم سب پہ ہے کہ ہم عورتوں کو حقوق کس طرح سے دے سکتے ہیں۔ وہ عورتیں جو خصوصاً طور پر ان چیزوں کا شکار ہیں، سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں۔ اسلام نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں ان کو دیکھیں، ان نظریات کو دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اسلام نے عورتوں کے بارے میں کیا کہا تھا۔ سنی سنائی باتوں سے بہتر ہے کہ ہم جتنا دین میں اسلام کی طرف راغب ہوں گے اتنے ہی ہمارے وسیلے کھلتے جائیں گے۔ ہاں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں کہ گھروں میں بیٹوں کی کمی ہوتی ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، جس وجہ سے ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو ان کا گھر سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے،
اپنی آپ کو ٹوٹل طور پر جو ہے وہ چھپا لینا، جو کہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے جتنا بھی گھر بیٹھے کام پرووائڈ ہو سکے وہ ہم کریں۔ یہ صرف ہم عورتوں پہ ڈپینڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے بڑوں پر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہم بچیوں کو، ہم عورتوں کو گھر میں رکھ کر کام کروانا چاہتے ہیں تو انہیں ہمارے لیے باہر جانا پڑے گا۔ ہمارے والد جو آج آ کے تو باہر ہی ہوتے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی فیسلٹیز، ہمارے رشتے دار ہمیں فیسلٹیز دے دیں تو ہم جو ہے وہ گھر بیٹھ کر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، جس وجہ سے نہ تو ہمیں باہر جانا پڑے اور نہ ہی دوسرے معاملات سے جو ہے وہ ویری فل جو ہے وہ تنگ کر دیے جائیں، کیونکہ اللہ نے جو عورتوں پر ذمہ داری لگائی ہے وہ صرف اچھے طریقے سے جو ہے وہ عورتیں ہی پوری کر سکتی ہیں، اور جو مردوں کی ذمہ داری ہے وہ مردوں سے بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہر اونچ نیچ جو باہر کے معاملات میں ہوتی ہے وہ مردوں کو دیکھنی پڑتی ہے، اور جو گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے وہ عورتیں ہی اچھے طریقے سے نبھا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اس میں ہر کام پیسے دے کے کروایا جاتا ہے، لیکن ایک بچے کی پرورش جو ہے اس کی ماں سے بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سے مائیں دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کی پرورش کی خاطر اپنے کام چھوڑے ہیں، اور میں نے ایسی بھی مائیں دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے وہ کام کو زیادہ اہمیت دے کر اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ آج وہی مائیں ہیں جو ہاتھ ملتی ہیں کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے، ہم نے کام کو اہمیت نہ دی ہوتی، ہم نے اپنی اولاد کو اہمیت دی ہوتی، کیونکہ جب تک بڑوں کا سایہ بچوں پر نہیں ہوتا ہے تو بچے جو ہے وہ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، ان میں اپنی مرضی آتی ہے، وہ ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کام اچھا ہے یا چاہے وہ کام برا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے ان سب باتوں کو جو ہے وہ اکٹھے لے کر جانا ہے۔ باہر کے معاملات مردوں کے علاوہ عورتیں نہیں کر سکتی اچھے طریقے سے، اور عورتوں کے گھر والے کام صرف عورتیں ہی کرتی اچھے لگتی ہیں، مرد کرتے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ آج کل تو یہ بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے بائکیا کا، اور اکثر باہر جاتے ہوئے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ عورتیں بائکیا چلاتی ہیں۔ اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے ان کی اپنی مشکلات ہیں، ذاتی معاملات ہیں، کوئی بھی کسی کو کھانے کو نہیں دیتا ہے، اپنے لیے محنت خود کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا سارا گناہ ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو جاتا ہے جن کے خاندان کے بچی جو ہے وہ باہر کام کرنے کے لیے نکلی ہے۔ اور یہ بائک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اگر کوئی مرد بھی بیٹھ جاتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں، جگہ چینج کر لیتا ہے، تو یہ ایک بچے کی، ایک عورت کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ کوشش کریں اپنے گھر میں جو ہے ایسا ماحول اپنے آپ کو پرووائڈ کریں کہ گھر رہ کے جو ہے ہم پیسے کما سکیں۔ آج کل جو ہے وہ آن لائن کا دور ہے، کوئی بھی کام سیکھے، کمپیوٹر سیکھے، اس میں جو ہے آپ کو بیسٹ فیسلٹیز ملیں گی آن لائن کام کرنے کی، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے باہر جانے سے اوائڈ کریں، کیونکہ باہر کا ماحول جو ہے وہ ہرگز باہر جانے والا نہیں۔